بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والتسليم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ انتہائی ادب و احترام خلوص و محبت حضوری قلب کے ساتھ اپنے آقا و مولا سرور کائنات فقر موجودات باعث تخلید کائنات ارواحنا فدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ بانداز علمانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پڑھیں بابا سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اب یہ سوچا ہے ذہنیت کو بدلیں گے، ہم نے اب یہ سوچا ہے ذہنیت کو بدلیں گے۔ وقت کب بدلتا ہے؟ آدمی بدلتے ہیں۔ یہ آج کی ہماری تقریر کی تھیم ہے اور بہت اچھی تھیم شاعر اہل سنت ناصر سبحانی صاحب قبلہ نے عطا فرما دی۔ مزاج سے ٹکرا گیا، شعر اچھا لگ گیا، سوچ رہا ہوں یہیں سے شروع ہو جاؤں کہ ہم نے اب یہ سوچا ہے کہ ذہنیت کو بدلیں گے، ہم نے اب یہ سوچا ہے ذہنیت کو بدلیں گے۔ اسی کے ارد گرد گھومتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ایک مرکز پہ آکے ہماری تقریر ختم ہو جائے گی اور میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھ کر اپنے آنے کا اور آپ کے سننے کا حق ادا کروں۔ یہ تعلیمی کانفرنس مدرسہ فیضان تاج الشریعہ کے زیر اہتمام منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا فیضان ہم تمام احباب اہل سنت کو عطا فرمائے۔ مدرسے کے بانی مبانی نہایت ہی لائق صد احترام حضرت حافظ و قاری فہیم الزما صاحب ازہری، ماشاءاللہ وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور انہی کی دیکھ ریکھ میں یہ مدرسہ دن 11ویں رات 12ویں ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید عروج و ارتقاء عطا فرمائے۔ کئی تقریریں آپ نے سماعت کر لی ہوں گی، میرے بعد میں خصوصی خطاب جن کا سننا ہے آپ تک ان کا نام پہنچ گیا ہوگا۔ لائق صد احترام حضرت علامہ مفتی سید فیضان میاں صاحب قبلہ رامپوری، انشاءاللہ خصوصی خطاب ان کا ہم اور آپ سنیں گے۔ ایک بہترین شاعر آپ تک پہنچیں گے، انہیں سماعت کرنا ہے۔ اس وقت ہم شروع ہو رہے ہیں، آپ سب کو مل کے ہمیں سماعت کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ آج کے خطاب کے لیے چنی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
درجے بلند فرمانے والا اللہ پاک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے تو ان کے گھٹانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے پہلے تو یہ سمجھا دیں کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن منبر نور پہ جو علماء اکرام کا نورانی قافلہ بیٹھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عالم دین سے بغیر کسی وجہ کے اگر بغض و نفرت رکھتا ہے تو اس پر خوف کفر ہے، اور اگر اس وجہ سے اس سے نفرت رکھتا ہے کہ وہ عالم دین ہے تو یہ صریح کفر ہے، اور اگر اس کے علم کی وجہ سے اس کی تعظیم تو فرض جانتا ہے لیکن دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے اگر اسے گالی دیتا ہے تو پھر ایسا شخص فاسق و فاجر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء اہل سنت کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ جن کے پاس میں ایمان کی دولت ہے، جن کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہے، اللہ ان کا تو درجہ بلند فرماتا ہے، لیکن جن کے سینوں میں علم کی دولت ہے ان کا درجہ نہیں، کئی درجے بلند فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے آج مدرسہ فیضان تاج الشریعہ سے جو بچے اپنے سینے میں قرآن حکیم کی دولت لے کر کے نکلیں گے، ان کا مقام و مرتبہ ابھی یہ ہے کہ پہلے وہ میلاد میں کوئی ایک نعت پڑھتے ہیں، ابھی وہ نیچے ہی بیٹھا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب وہ عالمیت کی ڈگر پہ جب شروع ہوں گے تو وہاں سے اٹھ کر کے منبر نور پہ بیٹھیں گے۔ ایک دن جب سند عالمیت سے انہیں نواز دیا جائے گا تو وہ اس کرسی پر بیٹھ کر کے قوم کی رشد و ہدایت کا سامان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب علم کے درجات بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں یہ علماء اہل سنت ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں اور کتنے فائدے مند ہیں، ان کا وجود مسعود ہمارے لیے کتنا بابرکت ہے۔ آپ تو صرف یہ سوچ لیتے ہوں گے کہ یہ فلانے صاحب کے بیٹے ہیں، یہ فلاں جگہ پر رہتے ہیں، یہ فلاں مسجد میں امامت کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا یہ کسی بھی مسجد میں رہے، کمیٹی مسجد سے نکال سکتی ہے مگر سینے سے علم مصطفیٰ نہیں نکال سکتی ہے، حدیثوں کا نور نہیں نکال سکتی ہے، قرآن کی تلاوت کا سرور نہیں نکال سکتی ہے۔ علامہ افتاخ بارالزماں ہمارے کچھا میں رہے تب بھی عالم دین ہے، یہ اگر جا کر کے مراد آباد میں رہے تب بھی عالم دین ہے۔ کمیٹیاں امام بدل سکتی ہے مگر اماموں کے سینے جو علم سے منور ہے اس علم کو نہیں بدل سکتے ہیں، اس قرآن کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ مدرسہ بدل سکتا ہے مگر علم ختم نہیں ہو سکتا، مسجد کی امامت بدل سکتی ہے مگر علم کی جو طاقت اپنی جگہ پر مسلم الثبوت ہے وہ طاقت کبھی نہیں بدل سکتی ہے۔ حضرات محترم، علم کیا چیز ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں من سار بالعلم حیا لم یمت ابدا، جو علم سے زندہ ہو جائے دنیا میں پھر وہ کبھی مرتا ہی نہیں ہے۔ آج ذرا دیکھے تو 100 سال ہو گئے میرے رضا کو اپنی قبر میں لیتے لیتے، مگر آج بھی سنیوں کا امام اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کے دل میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کبھی نہیں مر سکتے ہیں۔ حافظ ملت جن کی جامعہ اشرفیہ یونیورسٹی ہے، ایک زمانہ ہوا انہیں قبر میں لیتے ہوئے لیکن وہ علم سے زندہ ہو گئے ہیں، صبح قیامت تک اب کبھی نہیں مر سکتے ہیں۔ حجت الاسلام علم سے زندہ ہوئے ہیں، سرکار مہدی اعظم ہند علم سے زندہ ہوئے ہیں، برہان ملت علم سے زندہ ہوئے ہیں، صدر الشریعہ علم سے زندہ ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم جتنے بھی صاحبان علم و فضل ہیں انہیں علم نے زندہ کیا ہے۔ اب زمانہ گزر سکتا ہے، اپنی قبروں میں لیتے ہوئے ہیں مگر آج تک نعرہ لگ رہا ہے تو اسی رضا کا مسلم اعلیٰ حضرت نعرہ لگ رہا ہے، سرکار مہدی اعظم ہند کا فیضان یہ نعرہ لگ رہا ہے، فیضان حجت الاسلام یہ نعرہ لگ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ جس کو علم عطا فرما دے اس کے اتنے درجات بڑھا دیتا ہے کہ جب تک زمین کے پردے پر رہتا ہے تب تک علم اس کی عزت کرواتا رہتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے نام کے نعرے لگا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان
تاج الشریعہ علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شریف رضا صاحب قبلہ صاحب علم کبھی نہیں مرتا ہے، صاحب علم کبھی روپوش نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، نبیوں نے جو وراثت اپنی دنیا میں چھوڑی ہے وہ مال تھوڑی چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، کوئی بنگلہ تھوڑی چھوڑا ہے۔ لم یورثوا دینارا ولا درہما، جب نبی دنیا سے جاتے ہیں تو پیسہ چھوڑ کے نہیں جاتے، بنگلہ چھوڑ کے نہیں جاتے، زمین جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ نبیوں کی وراثت یہ علم ہے۔ اس علم سے جو جتنا لے لیتا ہے نبیوں کی وراثت سے وہ اتنا ہی حصہ پا لیا کرتا ہے۔ اب اس میدان میں آگے بڑھیے، آگے نکلیے، اور آپ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ جب تک پورے عالم دین نہیں بنیں گے تب تک کام نہیں چلے گا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ علم دین سیکھنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا کریں، مسجد میں جایا کریں اور یہ نیت کر لیا کریں کہ شریعت کا کوئی مسئلہ سیکھنا ہے، ہمیں قرآن کی کوئی آیت سیکھنا ہے، ہمیں وضو کا طریقہ سیکھنا ہے۔ سنیے حدیث پاک، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، اگر کوئی علم طلب کرتے کرتے اس دنیا سے مر بھی جائے لیکن علم طلب کرنے میں نیت کیا ہونا چاہیے؟ لیحیی بہ الاسلام، علم اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کر دیں، تعلیمات اسلام کو زندہ کر دیں، اسلام کے پرچم کو زندہ کر دیں۔ علم سیکھنے کی نیتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پورے سال داڑھی چھوٹی رہتی ہے، رمضان آتے ہیں تو داڑھی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر حفظ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ صرف رمضان کا روزانہ علم لینا ہے تو یاد رکھیے گا یہ علم فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ حافظ قرآن اس لیے بننا ہے کہ حافظ قرآن کا سینہ خدا کی قسم قرآن کے علوم کا مدینہ اگر بن جائے تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ ایک نان مسلم ہے جو قرآن پڑھنا تک نہیں جانتا ہے، قرآن کو صبح صبح کھولتا ہے اور ہر لائن پہ انگلی رکھ کے کہہ رہا ہے جو بھی صحیح ہے، جو بھی صحیح ہے، جو بھی صحیح ہے، نان مسلم ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے لیکن اتنا جانتا ہے کہ مسلمانوں کا گرنتھ ہے، اللہ کی کتاب ہے، خدا کی قسم موت پر حق ہے، انتقال ہو گیا، چتا پہ لٹایا گیا، آگ لگائی گئی، دنیا کی آگ جلانے کا نام نہیں لیتی۔ بستی والوں نے گھر جا کر کے پوچھا یہ تو بتاؤ ساری زندگی کھلی کتاب ہے اس کی، کوئی ایسا عمل بھی ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ اس کی بیوی نے کہا ہائے ایسا کام ہے اس کا جس کے بارے میں صرف مجھے پتا ہے، یہ جب صبح کو اٹھتا ہے ہاتھ دھوتا ہے منہ دھوتا ہے اور مسلمانوں کے گرد قرآن کو کھول کے انگلی چلا کے ہر سطر پہ کہتا ہے جو بھی صحیح ہے، جو بھی صحیح ہے، جو بھی صحیح ہے۔ خدا کی قسم ایک نان مسلم اس عرش کی بلندیوں سے نازل ہونے والی کتاب پر خالی انگلی چلا کر کے اتنا کہتے کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اسے دنیا کی آگ نہ جلائے۔ حافظ قرآن اگر کوئی حفظ کرے تو شریعت کے ساتھ میں کرے، تو اگر سینہ قرآن کے علوم کا مدینہ بن گیا تو جب ایک کافر کو یہ بھی صحیح ہے کہنے کی برکت سے دنیا کی آگ نہ جلا سکی تو جس حافظ قرآن کے سینے میں 30 پارے ہوں گے اسے جہنم کی آگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت قرآن حضرت علامہ مفتی شریف رضا صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ مگر ذہنیت کا بدلے گی پیارے، ذہنیت تو ہمیں اور آپ کو بدلنا ہے۔ میں مخالف نہیں ہوں، فتوے مت لگا دینا میرے اوپر، مگر یار یہ بھی کون سا طور طریقہ ہے کہ جس نے پوری زندگی کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا اس کے نام کے 100 قرآن بخشے جا رہے ہیں، 200 قرآن بخشے جا رہے ہیں۔ ایصال ثواب کا ممکن نہیں ہوں، ایصال ثواب کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں یہ بھی زندگی جینے سے کیا فائدہ ہے کہ 60-65 سال کی زندگی ملی، اس میں کبھی یہ توفیق ہی نہیں ملی کہ ایک مرتبہ قرآن کو یاد پڑھ کے لیتا، کبھی کھول کے اسے دیکھ لیتا، الحمد شریف سیکھ لیتا امام سے اور کہتا کہ آج تو میں قرآن کھولوں گا، اس لیے کہ قرآن کھولو تو ثواب ہے، چھوو تو ثواب ہے، دیکھو تو ثواب ہے۔ میں نے الحمد ہی سیکھی ہے، اسے زبانی نہیں پڑھوں گا، قرآن کھول کے پڑھوں گا تاکہ پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ 50-50 قرآن بخشے جا رہے ہیں، کس کو؟
بالکل پہنچیں گے میرے بھائی، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے اب یہ سوچا ہے ذہنیت تو بدلیں گے تو تھوڑی سی ذہنیت بدل دیجئے، قرآن کو سامنے رکھ لیجئے، ثانوی ادب طے کر لیجئے اور کسی حافظ صاحب سے کہہ دیجئے قرآن پہ انگلی رکھ رکھ کے مجھے الحمد سکھا دیجئے، زیادہ نہیں آیا تو کیا ہوا، ہر روز قرآن کھولوں گا اور میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تھوڑا سا بدلیے، چینج ہو جائیے، اس لیے کہ جتنے مرتبے آج میں بتاؤں گا حفاظ اکرام کے بتاؤں گا، لیکن یاد رہے حفاظ اکرام کو بھی ابھی انہوں نے صرف قرآن کے حروف کو رٹا ہے، نہ معنی کا پتہ، نہ مطلب کا پتہ، نہ قرآن کے حقائق کا پتہ، نہ قرآن کے مطالب و مفاہیم کا پتہ۔ اب سنیے حضرت علی سے مروی ایک حدیث، حضور حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن واستظہرہ فحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت لہ النار۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن کو یاد کر لے، جو قرآن میں حلال ہے اسے حلال جانے، اور قرآن میں جو حرام ہے اسے حرام جانے، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے حافظ قرآن کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام بھائی غلام نور مجسم، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی شارف رضا صاحب قبلہ، مسلمانان سرولی، حرام جانے، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ ایسے حافظ قرآن کو سبحان اللہ جنت میں داخل کرتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جعفر بھائی تھوڑا سا ایک کو کم کرو، یہ تو سبحان اللہ۔ وَشَفَّعُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا حافظ 10 ایسے اپنے گھر والوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا تھا جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یار ایک خالی قرآن کو رٹنے والا، قرآن کے 30 پارے یاد کرنے والا، جب اس کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ حافظ قرآن بن جائے تو 10 لوگوں کو اٹھا کر کے جہنم سے جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، تو ذرا سوچو جو قرآن کا مطلب بھی جانتے ہیں، قرآن کا معنی بھی جانتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی جانتے ہیں، جو قرآن میں کیا ہے اس کا شان نزول بھی جانتے ہیں، جب ایک حافظ 10 کو جنت پہنچا سکتا ہے تو ذرا سوچے ایک عالم ربانی کتنوں کو جنت پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنیے حدیث، اِذَا اجْتَمَعَ الْعَالِمُ وَالْعَابِدُ عَلَى الصِّرَاطِ، صراط ہے، ایک عابد صاحب گزر رہے ہیں، عابد جانتے ہو علم سے تو کورے رہ گئے مگر نماز یاد کر کے تسبیح بہت کسی ہے انہوں نے، تسبیح پہ تسبیح ہے، مصلے پہ مصلہ ہے، صوفی صاحب ہے، زیادہ علم تو پاس میں نہیں ہے مگر نوافل پہ نوافل ہے، شب برات کے نوافل ہے، 27 رجب کے نوافل ہے، تسبیح پہ تسبیح ہے، یہ بھی پل صراط پر ہے، اور ایک عالم ربانی پل صراط پر ہے، جب پار کر جائیں گے خدا صوفی صاحب سے کہے گا بہت عبادتیں کی ہیں نا، جاؤ جنت میں مزے مارو، اور عالم دین سے کہا جائے گا قف ہنا، ٹھہر جاؤ یہیں پر، ٹھہرو۔ ہو سکتا ہے کوئی دیکھ کر کے کہے آج عالم صاحب پھنس گئے، آج لینے کے دینے پڑ جائیں گے، مگر خدا کی قسم ایک عالم ربانی کو پل صراط پار کرنے کے بعد میں اس لیے روکا جا رہا ہے کہ خدا ان سے فرمائے گا اس کی عبادت صرف اس کی ذات تک تھی، لیکن تو عالم ربانی ہے، جب تو دنیا میں تنہا نہیں رہا، ہم نے تو یہ دیکھا تو نے اللہ اکبر کہا تو پوری قوم چھپ جایا کرتی تھی، تو نے آواز دی تو پوری قوم باہر نکل کے آ جاتی تھی، اب یہ کیسے سوچا کہ جنت میں اکیلا چلا جائے گا، جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں ساتھ میں لے اور جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ایک حافظ 10 کو اور ایک عالم ربانی جتنے محبت کرنے والے ہیں انشاءاللہ سب کو ساتھ میں لے کر کے جنت میں بسیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سبحان تو کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، ان سے محبت کر لو. اور بھیا نفرت کا تو ویسا ہی خطرہ ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے. علماء اکرام کو بھی چاہیے کہ جو علوم اللہ نے انہیں عطا فرمائے وہ قوم تک پہنچاتے رہے، اصلاح کرتے رہے. اس لیے کہ مذہب و مسلک کے 4 امام ہم جن کے مقلد ہیں، جن کے فالوور ہیں، نام ہے ان کا امام اعظم. ان سے پوچھا گیا بما بلغتا ما بلغتا، امام یہ تو بتا دو کہ آپ کو علم و فضل کا جو اتنا بڑا مقام ملا، یہ ملا کیسے ہے؟ یہ علماء کرام کو سننے کے لیے ہے، بڑے کام کی چیز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا اے امام، علم و فضل و تقوی و طہارت کے اتنے بڑے مقام پر جو آپ پہنچے ہیں، کس وجہ سے پہنچے؟ جواب سنیے گا امام اعظم کا. فرماتے ہیں ما بخلت بالافاضہ، میں نے جو سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچانے میں کبھی کنجوسی نہیں کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. سبحان پہنچاتا رہتا ہوں. میں نے شریعت کا مسئلہ سیکھا، دوسرے تک پہنچا دیا. روزے کا مسئلہ پوچھا، دوسرے تک پہنچا دیا. کوئی بھی مسئلہ سیکھا تو دوسروں تک پہنچانے میں بخالت و کنجوسی سے کام نہیں لیا. جو سیکھ لیا گیا وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے. اگلا جملہ وَمَسْتَنْكَفْتُ مِنَ الْإِسْتِفَادَةِ، اور جو مجھے نہیں آتا تھا میں نے اس کو دوسروں سے سیکھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کری. اس لیے کہ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے. جو مسئلہ نہیں آتا ہے اپنے بڑے عالم سے پوچھے، جو مسئلہ نہیں آتا ہے اپنے سینئر سے پوچھے. خدا کی قسم اگر یہ سوال کی پوچھنے کی عادت ہم علماء کے اندر پیدا ہو جائے تو پوچھ کر علم کا ذخیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک صحیح فرما رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھنے میں کون سی چیز آگے آتی ہے؟ شرف. میں ان سے پوچھوں، میں تو میں ہوں، نہیں تو میں تو ہوں، لیکن آپ بھی تو کچھ معاملوں میں ایسے ہوں گے جن کو نہیں جانتے. حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ پڑھی ہے. امام ابو یوسف نے اپنی درسگاہ الگ لگا لی، امام اعظم کو بتایا نہیں. تو امام اعظم نے جب محسوس کیا اچھا الگ چل رہا معاملہ، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بندے کو بھیجا اور کہا کہ جا سے مسئلہ پوچھیو کہ اگر کسی کے پاس میں کپڑا دھونے کے لیے بھیجا گیا اور اس نے وہ کپڑا چوری کر لیا تو یہ بتائیے دھلائی کے پیسے دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے؟ اور امام اعظم نے کہہ دیا وہ اگر کہیں دیے جائیں گے تو کہنا غلط بتا رہے ہو، اور اگر وہ کہیں نہیں دیے جائیں گے تب بھی کہہ دینا غلط بتا رہے ہو. تو مسئلہ ہے بھی ایسی. سمجھ میں آ گئی تھی؟ پھر آ گئے سرکار معاف کر دو، ہم نے اپنی الگ لگا لی تھی، ابھی تو بہت کچھ سیکھنا باقی رہ گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جو ہمارے مذہب و مسلک کے امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے علم کا راز یہ بتایا ہے کہ وما بخلت بالافاضہ، میں نے پہنچانے میں کنجوسی نہیں کری. وَمَسْتَنْكَفْتُ مِنَ الْإِسْتِفَادَةِ، اور دوسروں سے سیکھنے میں نے کبھی شرم نہیں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. کیا سیکھتے رہو اور سبحان اللہ علم دین تو سیکھتے ہی رہو. جی اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جس کو علم دین سیکھتے سیکھتے موت آ جائے وہیں چھوڑا تھا وہیں سے پھر آ گیا میں. مقصد کیا ہو؟ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، تاکہ علم دین سیکھ کر کے اسلام کی تعلیمات کو عام کرے گا. سنیے گا جملہ کس قدر زبردست فائدہ ہے اس کا. حضور فرماتے ہیں اگر اسے موت بھی آ گئی تو بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ، تو اس کے بیچ میں اور نبیوں کے بیچ میں جنت میں صرف ایک ہی درجے کا فرق رہے گا. ذرا آپ سوچ کے تو دیکھیں یہ مکانات کئی فلور کے بنتے ہیں نا، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور. خدا کی قسم جنت میں بھی ایسے ہی مکانات ہیں جس کو علم حاصل کرتے کرتے موت آ گئی، اس کے بیچ میں اور نبیوں کے بیچ میں ایک درجے کا فرق. یار دنیا میں
اگر کسی کے پڑوس میں کوئی عالم دین ہوتا ہے تو مگن رہتا ہے، مگن کہتا میں تو ابھی بلا کے تقریر کروا دوں گا، پڑوسی ہے میرے۔ تو ذرا سوچو جنت میں جو نبیوں کا پڑوسی بن جائے وہ سونے پر سہاگا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مقدر کا دھنی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قسمت کا سکندر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ اس کے بیچ میں اور نبیوں کے بیچ میں صرف ایک درجے کا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ لگ جاؤ، سیکھو۔ آپ تو گھبراتے ہو مدرسوں کے نام سے، آپ کچھ چیتو ہی بنے گا، آپ کچھ چیتو ہی بنے گا۔ مزہ کس میں آتا ہے؟ بولے اسکول میں اچھا معاملہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ بولے اس میں پیرنٹس ڈے بھی رکھا جاتا ہے، ابا اماں کو بلایا جاتا ہے، پیرنٹس ڈے۔ میں نے کہا پیرنٹس ڈے میں تمہاری بچی نے کیا کرا؟ بولے ناچی ہماری بچی، شرم بھی نہیں آئی، یہ ناچی تھی، ڈانس پیش کرا تھا ہماری بچی نے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اسکول کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، مگر جو حافظ کو لے کر کے احساس کمتری کا شکار ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں پیرنٹس ڈے تمہارے لیے بھی رکھا جائے گا، اگر دنیا میں نہیں میدان محشر میں رکھا جائے گا، سب کی نگاہوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ حدیث مصطفیٰ کی شہادت لے لیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ والبسا والدہ تاجن یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ حضور فرماتے ہیں اس کا بچہ قرآن حفظ کر لے، پڑھ لے اور اس پر عمل کر لے، کل قیامت کے دن ایک پیرنٹس ڈے رکھا جائے۔ کیا کہا جائے؟ کون ہے حافظ قرآن کے ماں باپ؟ کون ہے حافظ قرآن کے ماں باپ؟ ذرا نکل کے آؤ، مخلوق خدا دیکھ رہی ہے، ہجوم محشر دیکھ رہا ہے، ساری کائنات آج مشاہدہ کر رہی ہے۔ پیرنٹس ڈے ہے، قیامت میں ہے، حضور کے سامنے ہے، ماں باپ کو بلایا جا رہا ہے، فرشتوں سے کہا جا رہا ہے سجا دو ان کے سروں پہ تاج۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کا بچہ دنیا میں حافظ قرآن بن جائے، قرآن پہ عمل کر لے، کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بناؤ، اور کم سے کم پورا نہیں بنا رہے ہو تو نماز تو سکھاؤ۔ جن کی ہو گئی اور جن کے ہو گئے، جن کی ہو گئی اور جن کے ہو گئے چلو ان کے تو ہو گئے، مگر جن کی ہوں گی اور جن کے نہیں ہوں گے پھر ان کی حالتوں پہ غور کرائے کبھی؟ یہ اولاد تو کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ کے لیے۔ پریشان ہو جاتے ہو نہیں ہو جاتے ہو؟ راتوں کو روتے ہو نہیں روتے ہو؟ تعویذ گنڈے کرواتے ہو نہیں کرواتے ہو؟ درگاہوں فقیروں کے پاس میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ تو کم سے کم ایک بچہ ایسا تو چھوڑ کے جاؤ کہ میرے حضور کی ماں دنیا سے جا رہی ہے تو مقام ابوا میں کہہ رہی تھی سن محمد میں دنیا سے جا رہی ہوں مگر میرا چرچا نہیں مٹے گا، میرا ذکر بند نہیں ہوگا، میرا ذکر یوں ہی دنیا میں چلتا رہے گا، اس لیے کہ قد ترکت خیرا، میں دنیا میں خیر چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں دنیا میں سراپا بھلائی چھوڑ کے جا رہی ہوں، قد ولدت طہرا، میں سراپا پاکیزگی کو جنم دے کے جا رہی ہوں۔ خدا کی قسم ہمارے حضور کی ماں دنیا چھوڑ رہی تھی اور فخر کر رہی تھی جب بیٹا میرا سراپا طہر ہے، سراپا پاکیزگی ہے، سراپا خیر ہے، میں دنیا سے فوت ہو جاؤں گی، میرے بچے کی بدولت میرا نام زندہ رہے گا۔ کم سے کم دنیا چھوڑو تو پیچھے ایک بچہ تو ایسا چھوڑو تاکہ جاتے وقت دل کو تسلی ہو میں جا رہا ہوں مگر میرے پیچھے میرا بیٹا حافظ قرآن موجود ہے، تاکہ وہ قبر پہ آ کر کے آپ نے ایصال ثواب کر سکے، فاتحہ پڑھ سکے، کلمہ خوانی کر سکے۔ خدا کی قسم اسلامی رنگ میں رنگ جانے والا بچہ کسی پر بوجھ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کی شفاعت کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان مدارس کو مضبوط کرو، اس لیے توجہ دو خوب۔ ظاہر بھائی دکاندار انہوں نے یہ مدرسہ فیضان تاج الشریعہ کے لیے
500 रुपए इनायत फरमाए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और ये सब आप ही की बदौलत चलता है। पूरे साल लटकाते रहते हो, 11वीं में टांगे थका दो आप। हाफिज जी निबटिया है वहां से, हाफिज जी निबटिया है। और कभी हाफिज जी चले जाए, तुम अपने वहां से निबटिया है, रियाज शहर नहीं, तो बोले कहाँ बस ऐसे गुजर बसर ही हो रही है। गुजर बसर तो तब अच्छी होगी ना जब मुस्तफा जाने रहमत का चमन फले फूलेगा। गुजर बसर तो तब अच्छी होगी ना जब मुस्तफा के चमन में बहारें आएंगी। पहले इसका ख्याल रखो। लेकिन ये कौम का मिजाज है, जरा सा हाथ ढीला हो तो सबसे पहले वो दरवाजे बंद करते हैं जहां से रोजी आ रही होती है। जी लॉकडाउन लगा, हालात टाइट हुए, तो कह रहा है कि मदरसे को कितने जाते थे, बोले 500, बोले बंद। और मस्जिद में कितने दे रहे थे, बोले 200, बोले 100 कर दो। मयार जहां से आने का जरिया है, जो रिस्क में बरकत का सबब है, उसी को काटोगे तो मुझे याद रखिएगा रोजी में बरकतें कैसे होंगी। अगर आपको अपनी रोजी में बरकतें चाहिए तो याद रखें, राहे खुदा में खर्च करिए, वो अल्लाह तबारक व तआला जमानत देता है। तुम मेरे रास्ते में खर्च करोगे, मैं तुम्हें भूखा नहीं। कुरान का यार कम से कम तकरीबन एक तीसरा हिस्सा, तिहाई हिस्सा, जो उलमा बैठे हैं से पूछिए, इन्फाक फी सबीलिल्लाह पर मुश्तमिल है। अल्लाह के रास्ते में खर्च, अल्लाह के रास्ते में खर्च। अब इसमें बहुत सारी जरूरतें पूरी होती हैं। ये दौलत अगर सिर्फ अमीरों के कब्जे में रह करके गर्दिश करती रहे, तो वो जो कुरान ने कहा कि माले गनीमत अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए है, रिश्तेदारों के लिए है, यतीमों के लिए है, रिश्तेदारों के मिस्कीनों के लिए है, ये इसीलिए कुरान ने कहा है कि कुरान जो बहस करता है सिर्फ इंसान पर, और इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है मुआशी मसाला, जीने के लिए जो चीज चाहिए वो सबसे बड़ा मसला है इंसान के लिए। इसलिए कुरान का तिहाई हिस्सा इन्फाक फी सबीलिल्लाह पर मुश्तमिल है। जब बंदा राहे खुदा में खर्च करता है तो यतीमों का भी भला होता है, मिस्किनों का भी भला होता है, गरीब रिश्तेदारों का भी भला होता है, मुस्तफा का वो चमन जिसे मदरसा कहते हैं उसका भी भला होता है। खुदा की कसम, कुरान सबसे ज्यादा इन्फाक फी सबीलिल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने दिया है, इसे खर्च करिए, राहे खुदा में दीजिए। और कितना समेट समेट के रखेंगे। कुरान की एक आयत है, उसका तर्जुमा सुनाऊं कि जब मरने का वक्त करीब आया, नलखड़े में सांसें अटकने लगी, तब हो रहा बकरे काट ले, सदका कर ले। कुरान कहता है सदका करने का वक्त तो वो था जब सही सालिम थे, जब तंदुरुस्त थे, जब तवाना थे। इसलिए कि सदका जो है वो मौत के वक्त की सख्तियों को टाल दिया करता है। अब जब फिर गए इस वक्त में सदका कर रहे हो, काश इससे पहले राहे खुदा में सदका किया होता तो मौत की सख्ती ही से न बच जाते। उस वक्त की सख्ती से बचने के लिए सदका भी तब करो जब तवाना तंदुरुस्त हुआ। शरिया अल्लाह नजर बस से बचाए इसे। कितने हुफ़ाज़ फारिग हो रहे हैं। अच्छा वैसे अच्छा तालीमी कॉन्फ्रेंस मदरसे की जानिब से मुनक़िद है। अच्छा 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 हाँ, तो ये चमन है, तैयार हो रहा है, बुलबुलें आएंगी इंशाअल्लाह ताला, ज़ेवरे इल्म से आरास्ता और पैरास्ता होकर कौम और मिल्लत की खिदमत अंजाम। अरे भाई हमें बताइए यार, आज तुम यहाँ बैठा के जो तकरीर करवा रहे हो, मैं भी तो मदरसे की पैदावार हूँ, तुम्हारी मस्जिद का इमाम भी मदरसे की पैदावार है। जिन 11वीं वालों की नियाज बनाते हो, उन्होंने भी बाकायदा बगदाद के मदरसे में रह करके इल्म दीन जितने भी अकाबिर औलिया इकराम है, उलमा इकराम है, हुफ़ाज़ इकराम है, बड़े बड़े साहिबाने इल्म व फज़्ल है, ये सब के सब इसी मदरसे की पैदावार। फिर भी गूंगी अकल रखने वाले कह रहे हैं मदरसे में कोई इंजीनियर पैदा नहीं हो रहा, तो तुम्हारे स्कूल में कोई मुहद्दिस जलील पैदा कब हो रहा है? तुम्हारे कॉलेज ने कोई मुफ्ती दे दिया? तुम्हारे कॉलेज ने कोई कारी कुरान दिया आज तक? तुम्हारे कॉलेज ने कोई जो है वो मुफस्सिर आज़म हिंद देती है क्या?
جو مدرسے کا کام ہے وہ مدرسے کو کرنے دو، جو کالج کا کام ہے وہ کالج کو کرنے دو. پھر تو یہی ہوگا کہ ڈاکٹر سے کہو گے پل بنوا دو، یا ڈاکٹر پل بنوا دے گا، اور انجینئر سے کہو ذرا دے دیو بخار کی دوا فوری مار دے گا. جو انجینئر کا کام ہے انجینئر کو کرنے دو، جو ڈاکٹر کا کام ہے وہ ڈاکٹر کو کرنے دو، جو کالج کا کام ہے وہ کالج کو کرنے دو، جو چمن مصطفیٰ کا کام ہے وہ مدرسے کو کرنے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. اپنا کام بخوبی کر رہا ہے. آپ تھوڑے سے دست و بازو بنے، تھوڑا سا اپنا سہیوگ پیش کریں تاکہ آپ کی اس امداد سے مدرسہ جو ہے، جو اپنے تعمیری منصوبے رکھتا ہے، آگے کے پلان رکھتا ہے، اس کو بخوبی انجام دے سکے. سبحان اللہ. آگے آؤ گے اس کے لیے نہیں آؤ گے؟ سب بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو بولی دو یار. بات تو انشاءاللہ بولنے میں بھی کڑا لگ گیا. حافظ جی کے ہاتھ میں رسید دیکھ کے ایسا سمجھ رہے ہیں ملک الموت آ رہے ہیں. ملک الموت. اور ہم نے دیکھا ہے ایسی ایسی غلط جگہوں پہ یوں چل رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں 56 خانے لٹا دیے 10,000. وہ بھی یاد رکھیے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. زمین کے پردے پر رہ کر اگر ذرہ برابر نیکی کی ہے، کل خدا کے یہاں پر آ کر دیکھو گے، اور زمین کے پردے پر رہ کر کے اتنی سی برائی کی ہے، اپنی آنکھ سے دیکھو گے رنگی بازی میں لٹایا ہے. آنکھ سے دیکھو گے لٹا رہا ہوں، اور مصطفیٰ کے چمن کی آبیاری کے لیے لٹایا ہے. تب بھی اپنی آنکھ سے دیکھو گے کسی حرام گاری میں نہیں، چمن مصطفیٰ کی آبیاری میں دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کون صاحب دیکھیں نام ایک صاحب آئے تھے سودے کے میں نام کی بھی کیا ضرورت ہے یار، میں خدا دیکھ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی آ جاؤ، آ جاؤ، بغیر سوچے سمجھے آ جاؤ. زندگی تو گزری رہی ہے کیلکولیٹر گھما دوں گے، مگر رات کو وہ یہ لیا کہ کچھ بھی پتہ چل رہا کیا ہو رہا ہے. ایسے یہ سٹ پٹ تو سٹ پٹ تو تب آگے کو بڑھے گی نا جب سچی نیتوں کے ساتھ میں اس کے راستوں میں دو گے. حضرت رابعہ بصریہ نے ایک روٹی کھلائی تھی اللہ کے نام پہ، دروازے پہ دستک ہو گئی، روٹیاں آ گئی، 9 تھی تو لانے والے سے کہہ رہی تھی دروازہ بھول گیا، 10 آنگی پوری 10. اور پلٹ کے پھر جب روٹیاں آئی گن کے بولی یہی میری ہے. آنے والے نے کہا غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، خدا کی قسم جب یقین حضرت رابعہ بصریہ کیسا ہوتا ہے تو اللہ پاک ہے بھی مدد بھی ویسی ہی. آپ بھی پیش کیا کرو. بلکہ میں دستار بندیوں کے جلسوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں آج کل کہ یار یہ انتظار کیوں کرتے ہو؟ آپ کے مدرسے والا کوئی رسید لے کے آپ کے دروازے پہ آ کے بھیا مدرسے رسید کٹوا لو. آپ خود کیوں نہیں کرتے کہ مدرسے جا کر کے آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ ہماری قیمتی کمائی ہے، آپ مدرسے کے لیے قبول فرما لیں گے تو ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا. سبحان اللہ سبحان. یہ انتظار مت کیا کرو کہ یہ لوگ آپ تک پہنچے اور آپ سے جا کر کے کہیں کہ مدرسے کے لیے کچھ پیش کر دو. نہیں، یہ ضرورت ہے سب آپ کی. آپ کو چاہیے مدرسے کا پروڈکٹ آپ کو چاہیے اور مرتے دم تک چاہیے. تو جب احساس ہے اس بات کا تو انتظار مت کیا کرو کہ یہ آپ تک پہنچے، خود جا کر کے اپنی قیمتی کمائی مدرسوں کے نام پہ وقت. سبحان اللہ. دس سے مسل ہونے کا نام نہیں ہے، بس ایک لاوارثی طور پہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. اور یاد رکھیں جس چیز کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے وہ نعمت چھین کر کے بہت بڑی سزا انسان کو دی جاتی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں، اور حالات ابھی کہاں تک جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے، اور ابھی کیا کیا سہنا باقی ہے ابھی کوئی جانتا نہیں ہے. اس لیے وقت رہتے ہوئے اپنے اپنے گریبانوں میں چھانک لو. مت ختم ہونے دو مدرسوں کی بہاروں کو، مت روٹنے دو مسجدوں کی بہاروں کو. اس لیے کہ ابھی پچھلے وقت میں آپ نے اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھا تھا کس قدر بے رونقی چھا گئی تھی، کس قدر دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی تھی، گھروں میں مقید ہو کر کے رہ گئے تھے. اللہ نے پھر موقع دیا ہے، گھروں سے باہر نکالا ہے تو باہر نکل کے بدتمیزی مت کرو، وہ کام کر لو جس سے ہمارا خدا راضی
اللہ کے محبوب راضی ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے جو کہا کام وہ لے لیجئے, تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کرو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ایک بھائی تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا نام ہوا آپ کا؟ مظفر صاحب 500 روپے پیش کر رہے ہیں. یہ ہمارے جناب 10 روپے مدرسے کے لیے پیش کر رہے ہیں اور یہ 40 روپے پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ اور ہیں اہل دل؟ کوئی ہے غوث پاک کا دیوانہ؟ لاؤ 1100 روپے. اتنے بڑے مجمع میں 11 پتیلے بنا کر کے نام پیدا کرنے کے لیے تو ہو جائے گا معاملہ. 11 پتیلے کھڑا کر دیے اور وہ 11 پتیلوں پہ نیاز دینے کے لیے جہاں سے چاہیے ان کو پروان چڑھانے کے لیے. وہ ناصر میاں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کون گزر جاتا ہے دربے کے سامنے سے؟ سانپ تو مرغی بیٹھی ہے, وہ حساب ہو گیا. سبحان اللہ. ہمارا ایک بھائی آیا, اللہ پاک کو کہنے کا مقصد یہ چندہ کرنا نہیں ہے. ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی یہ دینی ادارے کھلے ہوئے ہیں بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا کرو, ان کی مدد کیا کرو, ہے نا. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یار کہ جو مالدار طبقہ ہے, اہل ثروت طبقہ ہے, اسے کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو یہ دولت کی ریل پیل ہمیں دی ہے وہ چاہے تو 1 مہینے میں ساری سمیٹ لے. 1 مہینے میں لگنے بھی نہیں دیتا, کیونکہ ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو 1 مہینے کا خرچہ لم سم 1 مہینے تک ہو گیا معاملہ, کروڑوں پہ بیٹھ لیا جائے. اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے, سب کو صحیح توانا تندرست رکھے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں خدا نے جنہیں دیا ہے وہ سوچے اس سلسلے میں, غور و فکر کریں کہ اسی کے نام پر دینے میں اگر ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو اس سے پہلے بھی بہت ساری داستانیں رقم کی جا چکی ہیں, ان کے کیا انجام ہوئے ہیں آپ یہ ذہن میں رکھا کریں. اور اہل مدارس کو اس سے پہلے کہ یہ آپ تک پہنچے آپ خود مدرسے میں جا کر کے امداد کر دیا کریں تاکہ مدرسے چلتے رہے, یہاں سے یہ حفاظ اکرام قراء اکرام یہ سب پیدا ہوتے رہیں, پڑھتے بڑھتے رہیں اور یہاں یہ دین کی خدمات انجام دی جا رہی ہیں, یہی چلتا رہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو رونقیں آپ دیکھ رہے ہو, علماء اکرام آپ دیکھ رہے ہو, حفاظ اکرام کے سروں پہ دستار بندیاں آپ دیکھو گے, دعا مانگا کرو کہ یہ منظر سلامت رہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب تک زمین کے پردے پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے. اعمال اگر ہم اپنے دیکھیں تو خدا کی قسم قیامت تو روز اجازت دیتی ہوگی کہ مولا پہنچ جاؤ, ان پہ پتھروں کی بارش ہو جائے, تباہ و برباد ہو جائے, مگر یہ تو خدا کا کرم ہے کہ زمین کے پردے پر ابھی اللہ کو کچھ نیک بندے باقی ہے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا, ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی. اس سے پہلے کہ حالات بھیانک ہو جائے اپنے دولت کا صحیح استعمال کرنا سیکھو, نام و نمود کے لیے نہیں رضائے مولا کے لیے خرچ کرنا سیکھو. انشاءاللہ آپ رضائے مولا کے لیے خرچ کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ذہنی سکون, قلبی سکون, دلی اطمینان بھی حاصل ہوگا. مگر آج کل اللہ معاف کرے, میں اکثر ایک جملہ کہہ رہا ہوں, پاپوں کی ایک ایک تھیلی باٹی تھی لاک ڈاؤن میں, ایک ایک تھیلی پاپوں کی, اور ایک ایک 100 گرام چاول بانٹے تھے. میں دیکھ رہا تھا سارے تماشے کس طریقے سے فیس بک کی دنیا پہ ان کی عزتوں کے جنازے نکالے گئے تھے. ہمارے یار کسی غریب کی مدد کیا کرو تو اس کی ضرورت کے ساتھ میں کھلواڑ مت کیا کرو, کسی غریب کی مدد کیا کرو تو اس کی دستار عزت کو تار تار مت کیا کرو. اگر کرنا ہے مدد تو رات کے سناٹے میں کسی بیوہ کے گھر میں جاؤ, 5000 روپے دے کے آؤ, اس کے بعد میں دیکھنا رات میں نیند کتنی پیاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے لیے کرو اور خدا کی رضا کے لیے کرو, دنیا کو دکھانے کے لیے مت کرو. دنیا جو ہے وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی. مرتے ٹائم بھی پتہ لگا لیو کہ مجھ سے کتنے ناراض ہیں تو نہ جانے کتنے منہ کھلا ہوئے ملیں گے. ذہن میں رکھنا دنیا کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتی, کچھ نہ کچھ منہ ہمیشہ پھولے ہوئے ہی ملیں گے. دنیا کی چھوڑیے, کسی کا دل مت دکھائیے, اس نے اخلاق سے خود پیش آئیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریے. دنیا کے چکر میں زیادہ برباد ہو کر کے وہ کسی کا ایک جملہ میری نظر سے گزرا کہ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں وہ شرمندہ ہیں آج ان باتوں پہ جو ان سے نادانی میں ہو گئے تھے, اور ہم جو زندہ ہیں
ہم ان قبروں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہ قبروں سے نکل کے نہیں آ سکتے، ہم قبروں میں ان سے پوچھنے نہیں جا سکتے۔ ایک عجیب تماشا ہے، ایک عجیب معمہ ہے، اس سے پہلے کہ جو انہیں پیش آیا وہ ہمیں پیش آ جائے، ناصر میاں کا وہی شعر پڑھ لیا جائے کہ اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ذہن وقت کا بدلتا ہے، آدمی بدلتے ہیں تو وقت نہیں بدلے گا، وہی جنوری فروری رہے گا، وہی 2021-22 ہوتا رہے گا، وہی ہفتہ سنیچر اتوار یہ سب ہوتا رہے گا۔ خود کو بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے، اس لیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے خود تیار نہیں ہوتی ہے۔ آج خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس اس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔